قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمام حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اور پاکی صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، بالخصوص آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جمعہ میں موجود مرد حضرات اور خواتین اسلام، انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت یہ کامل اور اکمل، لازوال اور بے مثال ہوا کرتی ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت منانے کی چیز نہیں بلکہ اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی چیز ہوا کرتی ہے۔
ابراہیم علیہ السلام ان کی سیرت کو جاننا اور جان کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے اس میں ابراہیم علیہ السلام کے واقعات اور حالات میں بے مثال اسوے اور نمونے اور مثالیں رکھی گئی ہیں. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام اس قدر عظیم المرتبت اور برگزیدہ پیغمبر اور رسول ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالی نے کبھی خلیل اللہ تو کبھی معمار بیت اللہ تو کبھی پدر ذبیح اللہ کے القاب سے ملقب کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں صدیقا نبیہ تو کبھی ترجمان توحید تو کبھی حلیم و کریم تو کبھی مہمان نواز صاحب گلزار اور مختلف الفاظ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جمیل کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش ایسے ماحول میں ہوئی جس ماحول میں جس دور میں شرک اور بت پرستی عروج پر تھی. خود ان کے والد محترم آزر بت پرست تھے اور بتوں کو تراشتے تھے اور بتوں کو فروخت بھی کیا کرتے تھے. ایسے ماحول میں اللہ تبارک و تعالی کا ایسا کرنا ہوا کہ بت تراش بت فروش کے گھر میں اللہ تبارک و تعالی نے بت شکن کو پیدا کیا، یعنی جس کو ہم ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے اللہ تبارک و تعالی کی کائنات میں پھیلی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کیا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی انہیں بے شمار ذہن و فراست سے نوازا تھا، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے ان الفاظ سے کیا: وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد یعنی فہم و فراز سے یعنی ذہین و فطین بنایا تھا. یہی وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم کی بت پرستی سے نفرت ہونے لگی اور بےتاب ہونے لگے کہ دعوت توحید کو کس طرح ان تک پہنچایا جائے. اس سلسلے میں انہیں فکر دامن گیر ہونے لگی، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا. وَاصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا. ہم نے انہیں دنیا میں نبوت عطا کی، ہم نے انہیں دنیا میں اپنے لیے منتخب کیا. تو اللہ کے رسول یہ نبی بن گئے ابراہیم علیہ السلام. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا اذ قال له ربه اسلم کہ اے ابراہیم تم اپنے رب کی حکم کی تعمیل بجا لاؤ. تو حضرت ابراہیم نے بغیر تردد بلا چوٹ چرا کیے بغیر فوراً کہا قال اسلمت لرب العالمین. اے اللہ تبارک و تعالی میں تیرے حکم کی تعمیل فوراً بجا لاتا ہوں. حکم کی تعمیل کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام تبلیغ کا آغاز کیا، کیونکہ انبیاء کے ذمے جو سب سے اہم کام ہوتا ہے وہ توحید کا کام ہوتا ہے، یعنی رب کی پہچان کروانا اور شرک کی تردید. یہ انبیاء کرام کا سب سے بڑا کام اور اہم ذمہ ہوا کرتا ہے.
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کام کا آغاز اپنے گھر میں اپنے والد سے کیا اور والد سے مخاطب ہو کر کہا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے پیارے ابو جان، تم ایسے بتوں کی کیوں پوجا کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ پھر مزید انہوں نے دعوت و تبلیغ کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، کہ اے میرے پیارے ابو جان، اللہ کے جانب سے میرے پاس ایسا علم آ گیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، لہذا آپ میری پیروی کرو، میں تمہاری رہبری کروں گا سیدھے راستے کی طرف۔ پھر کہا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے میرے پیارے ابو جان، تم رحمان کی نافرمانی نہ کرنا، رحمان کی نافرمانی کر کے شیطان کی پیروی نہ کرنا، کیونکہ شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ پھر مزید کہا یا ابتی انی اخاف ان یمسک من عذاب الرحمن، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب الرحمن، کہ اے میرے پیارے ابو جان، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں رب بے رحیم کا تم پر عذاب نہ نازل ہو۔ اس قدر حضرت ابراہیم علیہ السلام گفتگو کے سارے آداب کو ملحوظ رکھا اور اس قدر نرمی، پیار و الفت، شفقت اور محبت کے ساتھ دعوت توحید کو اپنے والد محترم کے گوشے گزار کیا۔ یہ مشرکین کی پہچان ہوتی ہے کہ جس قدر بھی حق بات، اچھی بات، بھلی بات نرم لہجے میں یا میٹھے انداز میں کس اچھے اسلوب سے بھی ادا کی جائیں، مگر مشرک اس بات کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ شرک کو چھوڑیں اور دعوت توحید کو قبول کریں۔ یہی جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزر سے ملا۔ جس قدر نرمی اور شائستگی کے ساتھ حضرت ابراہیم نے انہیں دعوت توحید دی، بدلے میں اسی قدر تند و تیز اور سخت لہجہ اور رویے کے ساتھ رد عمل ملا۔ کہا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اے ابراہیم، اگر تم ہمارے معبودان باطلہ سے روگردانی کرو گے تو جان لو میں تمہیں پتھروں سے مار مار کر یہاں سے نکال باہر کروں گا۔ اور مزید کہا اے ابراہیم، تم میری نظروں سے اوجھل ہو جاؤ، چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قدر نرمی اور محبت کے ساتھ دعوت دینے کے باوجود جب والد کا یہ رد عمل ملا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دین اور عقیدے کی حفاظت کے خاطر عافیت اسی میں سمجھی کہ ہجرت کیا جائے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت و تبلیغ کے لیے اپنی قوم کی طرف رخ کیا۔ قوم مختلف شرک میں ملوث تھی، مختلف قسم و انواع کے شرک میں ملوث تھی، بیک وقت بتوں کی بھی پرستش کرتی تھی، تو دوسرے جانب حاکم وقت، بادشاہ وقت جو نمرود تھا اس کی بھی پرستش کیا کرتے تھی، اور اس کے علاوہ ستاروں
چاند، تاروں اور سورج کی بھی پرستش کیا کرتی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حکیمانہ اسلوب اپناتے ہوئے انہیں دعوت توحید دیا۔ حکیمانہ اسلوب کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز سے کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کیا، فَلَمَّا جَلَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي۔ جیسے ہی رات چھا گئی، اندھیرا ہو گیا، تو ستارے کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جیسے ہی وقت گزرا، ستارہ ڈوب گیا تو کہا فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ یہ ستارہ میرا رب کہاں سے ہو سکتا ہے جو اپنے کو بقا نہیں رکھ سکتا، باقی نہیں رکھ سکتا، کوئی اس پر غالب آتا ہے تو اسے ڈبو دیتا ہے، میرا خدا فانی نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي۔ جب چاند کو نکلتے ہوئے دیکھا تو قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جیسے ہی چاند ڈوب گیا تو پھر قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا بھلا چاند کیسے رب ہو سکتا ہے جو خود ڈوب جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سورج کو دیکھا تو کہا ہذا ربی ہذا اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ سارے ستارے، چاند، تارے، سورج کسی کا معبود اور خدا ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اصل خدا ہو سکتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے جو حی ہے، جو قیوم ہے، جو لافانی ہے، جس کو فنا نہیں آ سکتا، کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا۔ کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میرا رب تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ اس بھرے حکمت کے ساتھ ان کے باطل خداؤں کی تردید کی اور جو اصل خدا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کا اظہار کیا۔ جب قوم نے دیکھا کہ وہ لاجواب ہو چکی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لڑنے اور جھگڑنے لگی اور دھمکیاں دینے لگی، اپنے زور سے حق بات کو دبانے کی کوشش کرنے لگی۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈرنے والے کہاں تھے؟ کہا قال انی لا اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل به علیکم سلطانا، کہ میں تمہارے باطل خداؤں سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ میں کیوں کر تمہارے باطل خداؤں سے ڈروں؟ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے نہیں ڈرتے تو کیوں کر میں تمہارے باطل خداؤں سے ڈروں؟ جو تم حقیقی معبود ہے اس کے ساتھ شرک کرتے ہوئے نہیں ڈر رہے ہو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسرے جانب رخ کیا۔ جب قوم کو دیکھا کہ بت پرستی میں حد درجہ گرفتار ہیں تو ان کی اصلاح کے خاطر حکمت بھرا اسلوب اپنایا۔ کہا کہ جب قوم کے لوگ جا رہے تھے تہوار منانے تو حضرت ابراہیم سے کہا کہ اے ابراہیم آؤ ہمارے ساتھ، وہاں دیکھو کہ ہم کس قدر ہمارے معبودان باطلہ کا ادب و احترام بجا لاتے ہیں، ان میں کس قدر گلو کرتے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کچھ اور بات تھی۔ کہا کہ آج میں ضرور حق بات کو واضح کر کے رکھ دوں گا، یہ جو مشرکین، یہ جو بت پرستی میں گرفتار ہیں، انہیں حکمت بھرے انداز میں یہ ثابت کر دکھاؤں گا کہ یہ جو تمہارے معبودان باطلہ ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے جواب دیا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ جیسے ہی قوم کے لوگ تہوار میں نکل گئے، حضرت ابراہیم
بتوں کے پاس پہنچے اور کہا کیا تم میری بات سن رہے ہو؟ اگر میری بات سن رہے ہو تو جواب دو، کیا تم کھا سکتے ہو؟ کیا تم پی سکتے ہو؟ کیا تم فائدہ پہنچا سکتے ہو یا نقصان پہنچا سکتے ہو؟ جواب نہ ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سارے بتوں کو پاش پاش کرتے چلے گئے اور جو بڑا بت تھا اسے یوں ہی چھوڑ دیا۔ جب قوم کے لوگ واپس آ کر دیکھا کہ ان کے معبودان باطلہ گرے پڑے اور ٹکڑے ہو چکے ہیں تو حضرت ابراہیم پر شک پیدا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاضر کیا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم یہ معبودان باطلہ کے ساتھ جو گستاخی کیا ہے کیا تو نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے حکمت بھرا انداز اپنایا، کہا یہ جو بڑا بت ہے جس کو تم پوچھتے ہو اس سے پوچھ لو، اگر وہ بات کر سکتا ہو۔ تو قوم کے لوگ سمجھ گئے جن بتوں کی ہم پوچھتے ہیں نہ یہ بات کر سکتا ہے نہ اپنا دفاع کر سکتا ہے، تو مارے شرم کے اپنے سروں کو جھکا لیا اور واپس چلے گئے۔ جب گھروں پر پہنچے تو غیظ و غضب کے عالم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کی ٹھان لی۔ کہنے لگے حرقوہ وانصروا آلہتکم، کہ لوگ جمع ہو جاؤ، ابراہیم کو جلانا ہے اور اس کو جلا کر اپنے معبودان باطلہ کی مدد کرنا ہے۔ قوم کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا اور اس قدر آگ بھڑکائی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو قوم کے لوگ اس بات کے منتظر تھے کہ ہمارے معبودان باطلہ کے ساتھ گستاخی کرنے والے کا کیا انجام ہوگا۔ سب اس بات کے خواہش مند تھے کہ ابراہیم جل کر راکھ ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، کہ اے آگ تو ابراہیم پر امن و سلامتی والی اور ٹھنڈی بن جا۔ جب قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ ابراہیم دہکتی ہوئی آگ کے شعلوں سے باہر نکل رہے ہیں تو اس قدر عقل کے کورے تھے، اندھے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدر واضح نشانی دیکھنے کے باوجود حضرت ابراہیم کی دعوت کو ٹھکرا دیا، نہ مانا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تیسری قسم کے شرک میں مبتلا تھی قوم، وہ تھی بادشاہ کو اپنا معبود سمجھا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بادشاہ وقت کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، کلمۃ الحق عند سلطان جائر، حق بات کو کہنا جابر و ظالم بادشاہ کے سامنے یہ بڑی بہادری والا کام ہے۔ تو اس لحاظ سے حضرت ابراہیم اس کے دربار میں پہنچتے ہیں تو نمرود جابر اور ظالم بادشاہ حضرت ابراہیم سے جھگڑنے لگتا ہے رب کے سلسلے میں۔ تو کہتے ہیں ابراہیم اپنے رب کا تعارف کرتے ہوئے، میرا رب وہ ہے جو یحیی و یمیت، جو مارتا ہے اور زندہ بھی کرتا ہے۔ تو بادشاہ وقت مکار اور چالاکی کرتے ہوئے اس نے دو لوگوں کو حاضر کیا، ایک کو مارنے کا حکم دیا، دوسرے کو زندہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اس کی مکاری اور چال بازی جان گئے تو فوراً ایسا مسکت جواب، ایسی دلیل پیش کی کہ اس کے بعد اس کا منہ بند ہو گیا۔ کہا تو اپنے آپ کو رب تسلیم کرتا ہے تو جان لے میرا رب وہ ہے، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا رب سورج مشرق سے نکالتا ہے تو تم مغرب سے نکال دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو کافر حیران و پریشان ہو گیا، ہکا بکا ہو گیا اور کوئی جواب نہ ملا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مختلف آزمائشوں کے شکار ہوئے،
جب ہجرت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ میری عمر دراز ہو چکی ہے، تقریباً 82 سال ہو چکی ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے اور اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں اولاد دیتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کی آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جاتا ہے کہ اے ابراہیم تو اپنی اولاد کو ذبح کر۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بلا چوں چرا کیے ہوئے اس رب تعالیٰ کی آزمائش پر پورے اترے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دوسری آزمائش میں بھی گرفتار کیا۔ پھر حکم ہوا کہ اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو ایسی زمین جہاں پر کھیتی نہیں ہو سکتی، بے آب و گیا ہے، ایسے جنگل میں چھوڑ آؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر بھی عمل پیرا ہوئے۔ یہ سارا واقعہ جو بیان کیا گیا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہے۔ اس سیرت سے ہم کو کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، ہم کو کیا اسباق ہوتے ہیں، ان اسباق اور تقاضوں پر عمل کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ آدمی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حد درجہ ہو۔ حقیقی محبت کا حقدار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہو۔ اللہ کی محبت پر کسی اور کی محبت کو ترجیح نہ دی جائے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اپنی اولاد کی محبت، اپنی بیوی کی محبت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کو ترجیح دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے اس بات کا تقاضا کیا ہے کہ آدمی بے خوف ہو جب حق بات کہہ رہا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے اندر نڈر اور بے خوفی پیدا کرے، بہادری پیدا کرے کہ اگر جان و مال و دولت کی قربانی دینے کی نوبت آ جائے تو حضرت ابراہیم کی طرح مال و دولت اور اپنی جان کی قربانی دینے سے پیچھے نہ ہٹے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن عزیز کی قربانی دی، اپنے باپ کی محبت کی قربانی دی، لیکن شرک سے سمجھوتا نہیں کیا، شرک میں لچک نہیں پیدا کیا، حق بات کو نہیں ٹھکرایا۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ یہ بات حق ہے، یہ بات کتاب و سنت سے ثابت ہے، مگر اس کے باوجود باپ کی محبت، آبا و اجداد کی رسم و رواج، اس کی محبت کے خاطر والدین ناراض ہو جائیں گے، فلاں رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے اگر ہم یہ خلاف شرع کام نہ کریں گے۔ تو ایسی محبت کل قیامت کے لیے دل رسوائی اور دشمنی کا سبب بن جائے گی۔ اور اس کے علاوہ ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جیسے باپ بننے کی کوشش کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بحیثیت والد دیکھا جائے تو بہترین نمونہ ہے۔ حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں ربی حبلی من الصالحین، کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے نیک اولاد نصیب فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نیک اولاد نصیب کرتا ہے۔ نیک اولاد کی دعا کرنا ایک بے حد ضروری ہے۔ اگر نیک اولاد نہ ہو تو اولاد رحمت کے بجائے زحمت بن جاتی ہے، اور اولاد کو والدین اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اولاد کی نعمت سے سرفراز کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کیا۔ کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری تعریف ہے، تیری حمد ہے، تو نے مجھے بڑھاپے میں حضرت اسماعیل کو عطا کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اولاد کو نعمت نوازا ہے تو اس کی تربیت کی فکر بھی کیا کریں۔ حضرت ابراہیم جیسے جد الانبیاء جلیل القدر پیغمبر ہیں، مگر اس کے باوجود اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کر رہے ہیں۔
اس کے لیے نیک ماحول کا انتخاب کر رہے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گھر خانہ کعبہ کے پاس بسا رہے ہیں۔ کیوں بسا رہے ہیں؟ لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، تاکہ اے اللہ تبارک و تعالی یہ میرا بیٹا نماز کا پابند بن جائے اور تیرا مطیع و فرما بردار بن جائے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ والدین کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اولاد کے حق میں دعائیں کثرت سے کیا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے جانب سے حد المقدور کوشش کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور ہماری ذریت کو تیرا مطیع و فرما بردار بنانا۔ اور دوسرے جانب دعا کر رہے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھ کو اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا دینا۔ اور اسی پر اکتفا نہیں، جب نیک کام کر رہے ہیں تو اس نیک کام میں اپنی اولاد کو بھی شریک کر رہے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں تو ابراہیم اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو بھی شامل کر رہے ہیں نیکی کی کام۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم والدین دنیاوی کاموں میں اپنی اولاد کو شریک کرتے ہیں، چاہے کاروبار ہو، تجارت ہو، جب دین کی باری آتی ہے تو بیٹوں کو شریک نہیں کرتے۔ نماز خود پڑھتے ہیں لیکن نماز میں شریک نہیں کرتے، روزے میں، عبادتوں میں، دینی امور میں آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اپنے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں شریک کرے، جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو شریک کر رہے ہیں۔ تو ان چیزوں سے پتہ چل رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بحیثیت والد بہترین نمونہ ہے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بحیثیت بیٹا دیکھا جائے تب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام بہترین بیٹے ہیں۔ والد محترم سخت تند و تیز لہجے میں گفتگو کر رہے ہیں، لیکن بدلے میں کیا کر رہے ہیں؟ بدلے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ابتی یا ابتی یا ابتی، اے میرے پیارے ابو جان، اے میرے پیارے ابو جان، اس طرح کے جملے کہہ رہے ہیں۔ والد ان کا برا چاہ رہا ہے لیکن بدلے میں یہ کیا چاہ رہے ہیں؟ سأستغفر لک ربی، کہ میں ضرور آپ کے حق میں میرے رب سے دعائیں مغفرت کرتا رہوں گا، تمہارے حق میں دعائیں کرتا رہوں گا، انہ کان بی حفیہ، اس لیے کہ میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ اور جب بات آ گئی خالق اور مخلوق کی، خالق کے سامنے باپ کی، تو باپ کی بات کو ٹھکرا دیا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، باپ نے کہا بت پرستی کرو تو بیٹے نے انکار کیا اچھے انداز سے، اور کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کے حق میں ضرور دعائیں کرتے رہوں گا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اور جب آدمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بحیثیت مبلغ دیکھا جائے، دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، تو پہلے علم حاصل کر رہے ہیں۔ جو آدمی دین کی بات پہنچانا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے علم حاصل کریں۔ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، کہ میرے پاس ایسا علم آ چکا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے، لہذا پہلے اگر کسی کو حق بات پہنچانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ علم حاصل کریں۔ بغیر علم کے تبلیغ کرنا یہ نقصان سے خالی نہیں ہے۔ بعض حضرات علم نہیں ہوتا دعوت و تبلیغ کیا کرتے ہیں، جب عقیدے کے معاملی مسائل پوچھے جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نہیں جانتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فضائل کے نام پر موضوع من گھڑت اور قسم قسم کی ایسی روایتی بیان کرتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یا تبلیغ کرنا چاہتے ہیں
تو سب سے پہلے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، اور اس راہ میں جو قربانیاں دینے کی نوبت آ جائیں تو آدمی کو اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ حق بات کہنے کے نتیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باپ کی مخالفت، قوم کی مخالفت اور بادشاہ وقت کی دھمکی کو برداشت کرنا پڑا۔ قوم نے آپ کو جلانے کی ٹھان لی، لیکن حضرت ابراہیم نہ ڈرے نہ جھجکے، ذرا برابر پس و پیش نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا اگر مطالعہ کرتے جائیں تو سینکڑوں ایسے پہلو نکل آئیں گے جس میں ہمارے لیے بے شمار اسباب رکھے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھنے، جاننے اور جان کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیمار ہے ان کی بیماری کو دور عطا فرما۔ اے اللہ جو مصیبت زدہ ہے ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ یا رحمان تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم پر رحم فرما۔ یا کریم تو کرم فرما۔ یا رزاق تو ہماری روزی روٹی میں برکت عطا فرما۔ یا تواب ہماری توبہ کو قبول فرما۔ یا غفور ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالی جو گھروں میں مصیبت زدہ ہیں یا بن بیاہی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اے اللہ تبارک و تعالی تو ان کا انتظام فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالی جو بیمار ہیں ان کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی جو جائز مرادیں ہیں ان کی تو مرادوں کو پورا عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہم اس دنیا میں رہیں اسلام پر رہیں، توحید پر رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ توحید پر ہو۔ آمین۔ سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔